السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال الله تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ اس آیت کریمہ سے ایک واضح اور اہم پیغام یہ جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد، یعنی اس کی پیدائش کے بعد اگر کوئی چیز اہم اور ضروری ہے تو وہ ہے علم حاصل کرنا۔ گویا علم حاصل کرنا نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ یہ ایک الہی حکم بھی ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو علم سے مزین نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ علم انسانوں کو آراستہ کرتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یعنی خوبصورتی لباس میں نہیں ہوتی، خوبصورتی علم اور ادب میں ہوتی ہے، خوبصورتی علم اور کردار میں ہوتی ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ it is widely acknowledged that the true measure of the community's progress lies in the strength of its education system. By transforming the system, the communities will naturally flourish and achieve remarkable advancement. یعنی کسی بھی قوم کی ترقی کا معیار اس کے مضبوط تعلیمی نظام میں ہوتا ہے۔ اگر تعلیمی نظام بہتر ہو تو ترقی اور کامیابی یقینی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world، یعنی آپ تعلیم کے ذریعے سے دنیا بدل سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اور اس کی تعلیمی شرح کیا ہے، یعنی لٹریسی ریٹ۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود چارٹ ہے جو 3 رنگوں میں 3 سیٹ پر مشتمل ہے، اسکائی لائٹ بلو، گرین اور سیفران۔ اسکائی لائٹ بلو رنگ 2011 کی مردم شماری کو ظاہر کرتا ہے، گرین رنگ کم سے کم اندازے کو 2024 کے ظاہر کرتا ہے، اور سیفران کلر یہ زیادہ سے زیادہ اندازے کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ 2011 کے بعد مردم شماری ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آبادی اور تعلیمی شرح اس حد تک ہو سکتی ہے۔ تاہم جب حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر کوئی نیا ڈیٹا جاری کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ مسلمانوں کی آبادی والے سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبادی 2011 میں 14.2% تھی، جو بڑھ کر 2024 تک 14.7 تک جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی شرح کے سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011 میں یہ تعلیمی شرح 68.5 تھی، جو 2024 تک 71.5 سے 73.5 کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ ہندوستان کے مجموعی تعلیمی شرح کی بات کریں تو 2011 میں یہ 74.04% تھی، جو 2024 تک 78 تک پہنچنے کی امید ہے۔ یہ تمام ڈیٹا 2011 کی مردم شماری، NSSO، PIB اور وزارت اقلیتی امور جیسے ذرائع سے لیا گیا ہے، لہٰذا معمولی فرق ممکن ہے۔ آپ اس چارٹ کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ یہ آپ کے سامنے ہندوستان کے 28 ریاستوں کا چارٹ ہے جنہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 14 ریاستیں ہیں اور دوسرے حصے میں بھی 14 ریاستیں، یعنی مجموعی طور پر 28 ریاستیں ہیں۔ ہر سیٹ میں 3 لائنیں ہیں جو مختلف رنگوں میں ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کو اسکائی لائٹ بلو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعلیمی شرح کو سیفرن کلر ظاہر کرتا ہے، اور اس ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح کو گرین لائن ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 8.52% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 65.20% ہے، جبکہ ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 66.10% ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آندھرا پردیش کے ہر 100 لوگوں میں سے 8.52% مسلمان ہیں، وہیں ہر 100 مسلمانوں میں سے 65.20% تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ آندھرا پردیش کے ہر 100 لوگوں میں سے 67.10% تعلیم یافتہ ہیں۔ اروناچل پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 1.95% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 70% ہے، اور ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 66.9% ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تعلیمی شرح ریاست کی مجموعی شرح سے تقریباً 3.10% زیادہ ہے۔ آسام میں مسلمانوں کی آبادی 34.22% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 72% ہے، اور ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 73.20% ہے۔ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 16.87% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 51.50% ہے، جبکہ ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 63.80% ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار میں ہر 100 مسلمانوں میں سے تقریباً 51.50% تعلیم یافتہ ہیں اور لگ بھگ آدھی آبادی مسلمانوں کی تعلیم سے نیچے ہے۔ وہیں مجموعی طور پر ہر 100 افراد میں سے 63.80% تعلیم یافتہ ہیں۔ اسی طرح دیگر ریاستوں میں آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی، ان کی تعلیمی شرح اور ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح کیا ہے۔ اس سے آپ کو مختلف ریاستوں میں موازنہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ اس چارٹ کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا محفوظ رہے۔ کچھ ریاستوں کے ڈیٹا میں جہاں نمبر یا متن واضح نہیں ہے وہاں میں آپ کے لیے آواز کے ذریعے وضاحت کر دوں گا تاکہ اوور لیپنگ کا مسئلہ نہ ہو۔ اس طرح ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں ہوگی اور آپ سلائیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کیرلا میں دیکھیں، کیرلا میں مسلمانوں کی آبادی 26.56% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 93% ہے، جبکہ ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح یعنی اوور آل لٹریسی ریٹ 94% ہے، یعنی مسلمانوں کی لٹریسی ریٹ اور مجموعی شرح یعنی اوور آل لٹریسی ریٹ میں صرف 1% کا فرق ہے۔ یہ پہلے حصے میں شامل 14 ریاستوں کا ڈیٹا تھا، اور اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں باقی 14 ریاستوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے پارٹ 2 کا چارٹ ہے جس میں باقی کے 14 ریاستیں شامل ہیں۔ مثلاً منی پور میں مسلمانوں کی آبادی 8.40% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 82.10% ہے، جبکہ منی پور کی مجموعی تعلیمی شرح 79.70% ہے۔ میگھالیہ میں مسلمانوں کی آبادی 4.40% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 74.8% ہے اور ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 74.4% ہے۔ اسی طرح باقی ریاستوں کا آپ موازنہ کر لیں، میزورم، ناگالینڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، سکم، تمل ناڈو، تلنگانہ۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 12.68% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 67.2% ہے، جبکہ تلنگانہ کی مجموعی تعلیمی شرح 66.5% ہے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 19.26% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 51.70% ہے، جبکہ ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 67.70% ہے، یعنی اتر پردیش میں ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح اور مسلمانوں کی تعلیمی شرح میں تقریباً 16% کا فرق ہے۔ اگر آپ اتر پردیش کا موازنہ بہار سے کریں تو بہار کی مجموعی تعلیمی شرح 63.80% ہے، جبکہ اتر پردیش کی مجموعی تعلیمی شرح یعنی اوور آل لٹریسی ریٹ وہ 67.70% ہے، یعنی دونوں میں تقریباً 4% کا فرق ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی آبادی کو دیکھیں تو اتر پردیش کی مسلمان آبادی 19.26% ہے، جبکہ بہار کی مسلمان آبادی وہ 16.87% ہے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کی تعلیمی شرح اور مجموعی تعلیمی شرح میں 16% کا فرق ہے، جبکہ بہار میں 12.3% کا فرق ہے۔ دونوں ریاستوں میں مسلمانوں کی تعلیمی شرح قابل غور ہے، لیکن اتر پردیش میں مجموعی تعلیمی شرح اور مسلمانوں کی تعلیمی شرح میں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی 27.01% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 69.50% ہے، جبکہ ریاست کی مجموعی تعلیمی شرح 77.10% ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ کر سکیں۔ یہ کل 28 ریاستیں ہوئیں جن میں مسلمانوں کی آبادی، تعلیمی شرح اور مجموعی تعلیمی شرح کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اب ہم یونین ٹیریٹریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ یونین ٹیریٹریز کا چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ بھارت میں یوٹیز وہ علاقے ہیں جو مرکزی حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں۔ یہ مکمل ریاستیں نہیں ہوتی اور ان کا انتظام لیفٹیننٹ گورنر یا ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ان یوٹیز کا مقصد بہتر انتظام اور قومی اتحاد کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ کچھ یوٹیز جیسے کہ دہلی اور پڈوچیری کو محدود خود مختاری بھی حاصل ہے۔ بھارت میں کل 8 یوٹیز ہیں: انڈیمان اینڈ نکوبار آئلینڈ، چنڈی گڑھ، دادرا اینڈ نگر حویلی، دمان اینڈ دیو، دہلی۔ دہلی میں مسلمانوں کی آبادی 12.86% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 81.2% ہے، جبکہ مجموعی تعلیمی شرح 86.21% ہے۔ جموں اینڈ کشمیر، لداخ، لکشدویپ اور پڈوچیری میں مسلمانوں کی آبادی
6.05% ہے، مسلمانوں کی تعلیمی شرح 77.5% ہے، جبکہ مجموعی تعلیمی شرح 86.55% ہے۔ یہ کل 8 یوٹیز ہیں جنہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ گویا آپ کے سامنے مسلمانوں کی آبادی، ان کی تعلیمی شرح اور اسی طرح یوٹیز میں ان کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ ان سب کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ ان کو محفوظ کر سکیں۔ آئیے اسکرین پر دیے گئے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیم معاشرتی ترقی کے لیے کیوں اہم ہے؟ دوسرا یہ کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعلیمی شرح قومی اوسط سے کم کیوں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کم تعلیمی شرح کسی بھی کمیونٹی اور آنے والی نسلوں پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ چوتھا یہ کہ مسلم بچوں کے لیے معیاری تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیمی شرح بڑھانے سے معاشرتی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ یہ چند اہم سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء اور خیالات کامنٹ باکس میں ضرور پیش کریں اور اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آپ ان سوالات کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں ان پر غور کیا جا سکے۔ آخر میں یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو علم اور عمل سے سنواریں، خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔